کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. دیوانہ شاعری ایسے لگتا ہے جیسے شاعری کے بغیر آپ کی گفتگو کمپلیٹ نہیں ہوتی. ہماری شاعری جو ہے نا، دیٹ از دی ٹرو ایسنس اینڈ ریفلیکشن آف آور سینچریز اولڈ جو روایات ہیں، اس کا وہ حاصل. اخوت، یہ نام کہاں سے لیا آپ نے؟ مواخات ایک تصور تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ معاشرے میں دو طبقے ہوں، ہیوز اور ہیو ناٹس. تو ہیوز ہیو ناٹس کو اپنا لیں ایک شخص کو، تو معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے. تو اس کو مواخات کہا جاتا ہے عربی میں. یہ کوئی تعویذ جو ہوتا ہے نا، یا زعفران میں گھول کے ہمارے سیاستدانوں کو پلا دینا چاہیے تاکہ ہمارے حالات ملک کے بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے، میں سیاستدانوں کو صرف نہیں، ہر شخص کو. آپ نے اس کے ساتھ ایک ایسا ماڈل پیش کیا، کامیاب ماڈل. کہتے ہیں نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. کامیابی کی وجہ از دی پاور آف دس آئیڈیا. دنیا کو لوگ فتح نہیں کرتے، آئیڈیاز فتح کرتے ہیں. اسے سر افسر شاہی کہتے ہیں، اور آپ اس کا حصہ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ افسر شاہی ہے؟ یہ بھی ایک تاثر غلط ہے. ہم نے نا اپنی بیوروکریسی کو بہت بدنام کیا ہے. وی ہیو سلیکٹڈ یو ٹو رول دس نیشن، رول دس کنٹری، حالانکہ وی آر سلیکٹڈ ٹو سرو دس کنٹری. یہی تو اصل المیہ ہے. معاشروں میں دولت سے یا دولت کے نہ ہونے سے معاشرے امیر اور غریب نہیں ہوتے. معاشرے امیر اور غریب ہوتے ہیں احساس کے ہونے سے. سیاست میں نہیں آنا چاہتے. سیاست سے بچ کے کام کرنا چاہیے، لیکن سیاستدانوں سے بچنا نہیں چاہیے. تو شرافت کی سیاست بھی ڈاکٹر صاحب ہوتی ہے نا؟ ساری سیاست شرافت کی سیاست ہے. لیکن یہاں ہمارے یہاں نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی سیلیبریٹی کے ساتھ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج کے اس پروگرام میں میرے پاس ایک بہت ہی اہم شخصیت اور ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت. میں نے ان کے ماشاءاللہ پروگرام بھی دیکھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، سوشل میڈیا پہ ان کے بغیر وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. ان کا اگر نام نہ ہو تو بہت عظیم شخصیتیں ہیں، بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں، کمیٹڈ ہیں، اور اپنے پروگرام کے ساتھ اور اپنے منشور کے ساتھ اور اپنی جو ان کی ایک زندگی کی ایک منزل ہے اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور کامیابی سے سفر کر رہے ہیں. تو میں آپ کو مزید اس میں نہیں رکھنا چاہتا، اس کے آپ مزید انتظار فرمائیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ پاکستان کی مشہور شخصیت، ایشیا کی ایوارڈ ونر شخصیت، اور پورے پاکستان کے ہر دل عزیز شخصیت جناب امجد ثاقب صاحب. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو ویری مچ سر. آئی ایم سو ہمبلڈ. یو ویری کائنڈ. سر، ایک تو یہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہوگا کہ جب آپ سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، تو آپ نے کہا نہیں میں آپ کی طرف آ جاؤں گا. تو یہ بڑی آپ کی ایک ماشاءاللہ ایک اتنی صفت ہے جسے کہتے ہیں، اتنی خوبی ہے کہ آپ کے اندر عاجزی انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. یہ ساری عاجزی انکساری میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کے خاندان کی ایک جسے کہتے ہیں وراثت ہوتی ہے. تو آپ کو بھی میرا خیال کہ ماں باپ نے دیکھیں سر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈرشپ کی اگر آپ ٹریٹس ڈھونڈیں نا جی، تو آئی تھنک دا فار موسٹ ٹریٹ از 2 ٹریٹس ہونی چاہیے. کسی انسان کے حوالے سے بھی بات کر لیں. ایک ہے انٹیگریٹی. انٹیگریٹی از کورسپونڈنس بٹوین ورڈز اینڈ ڈیڈس، کہ انسان جو کہے وہ کرے. ٹھیک ہے. جو کرے وہ کہے. کردار اور گفتار کے ہم آہنگ ہونے کا نام، ایک ہونے کا نام انٹیگریٹی. بالکل صحیح. دوسری سب سے بڑی خوبی ہیوملٹی ہے، انکسار. یہ کیا آپ کو اپنے پیرنٹس سے انسپریشن ملی ہے؟ اوبیسلی دیکھیں، انسان جو کچھ ہے نا وہ اپنے ماحول کا سم ہے. صحیح. مطلب والدین، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، کتابیں، آپ کی اپنی چوائسیز، ساری چیزیں. اوبیسلی کچھ جینیٹک پریڈسپوزیشنز بھی ہوتی ہیں، بٹ جب آپ زندگی کے حوادث کا شکار ہو کے زندگی کو سیکھتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کچھ اصول ایسے نظر آتے ہیں جن پر عمل کر کے آپ زندگی میں کامیابی کا سفر طے کر سکتے ہیں. تو ان میں نے جو کچھ بھی دیکھا، کسی بڑے آدمی کی کہانی پڑھی یا کسی سکسیزفل آدمی کی زندگی کو اس طریقے سے اس کا تجزیہ کیا، تو 2 خوبیاں نظر آئیں، انٹیگریٹی اور ہیوملٹی. اب یہ ہے کہ یہ ہماری جو دینی اقدار کا بھی حاصل ہیں، دینی تعلیم بھی یہی ہے. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں، اب دیکھیں کس چیز کا زوم ہے ہمیں. کبریائی تو خدا کی ذات کو زیبا ہے نا. جی ہاں. میں کس چیز کا مطلب
یہ بھی نہیں پتا میں یہاں بیٹھے بیٹھے اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا. تو مجھے اپنی ذات کا کوئی زوم نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے کہا انٹیگریٹی اور ہیوملٹی، میری تو تمنا ہے، خواہش ہے، اللہ تعالیٰ یہ کوئی تعویذ جو ہوتا ہے نا یا زعفران میں گھول کے ہمارے سیاستدانوں کو پلا دینا چاہیے تاکہ ہمارے حالات ملک کے بہتر ہو جائے. دیکھیں میں سیاستدانوں کو صرف نہیں، ہر شخص کو، ہر شخص دیکھیں لیڈرشپ جو ہے نا یہ صرف سیاست میں نہیں ہے. اکیڈیمک لیڈرشپ ہے، بزنس لیڈرشپ ہے، ریلیجیس لیڈرشپ ہے، سول سروس میں لیڈرشپ ہے. ویری ٹرو. تو یہ ہر شخص اگر انٹیگریٹی اور ہیوملٹی کا اگر وہ شاہکار تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن اگر اس راستے پہ چلنا شروع کر دے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بہت سے مشکلات کیا ہیں، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوں. یعنی پولیس والا اگر مجھے روکے کہ بھئی اشارہ نہ توڑو، تو میں کہہ رہا جواب کیا ہوتا؟ وہ تینوں نہیں پتا میں کون ہوں. ہاں تو میں جانتا نہیں میں کون ہوں، مطلب وٹ از میری حیثیت کیا ہے. ایک لمحہ ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں میں نے ضرور آپ سے بات کرنی ہے کہ جو ہمارے سوشل ٹیبوز ہیں، ہمارے پرابلم ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، لوگ نہیں مانتے ان چیزوں کو، وہ ایک ہماری قوم کا ایک المیہ ہے. مجھے صرف یہ بتائیے سب سے پہلے، اخوت یہ نام کہاں سے لیا آپ نے؟ اتنی برکت ہوئی اس میں ماشاء اللہ، اس نام میں اتنی عزت نے. یہ دیکھیں جب ہم نے آج سے 20-22 برس پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ادارہ بنائیں گے، تو اس ادارے میں ہم فائنینشیل انٹرمیڈیشن کریں گے. یعنی کچھ لوگ ہمیں پیسے دیں گے، ہم اس کے امین ہوں گے، اس پیسے کو ہم لوگوں کو دیں گے، بھکاری نہیں بنائیں گے، ان کو کہیں گے اس سے کاروبار کرو. تو ہم نے اس پہ غور کیا تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو بھائی چارہ ہے نا، یہ تو اخوت ہے. صحیح. تو پھر مواخات مدینہ یاد آئی کہ بھئی ہم نے بچپن میں یہ پڑھا تھا کہ مواخات ایک تصور تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ معاشرے میں دو طبقے ہوں، ہیوز اور ہیو ناٹس. تو ہیوز ہیو ناٹس کو اپنا لیں، ایک شخص کو، تو معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے. تو اس کو مواخات کہا جاتا ہے عربی میں، اس کو اردو ترجمہ بھائی چارہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی خدا کی ہی دین ہوتی ہے نا کہ آپ نام چنتے ہیں، تو وہ کون سا نام آپ چنے؟ کئی نام ہمارے سامنے تھے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ کہ ہم نے ایسا نام چنا جو پیوست ہے. آپ نے کہا ہم نے ایسا نام چنا، اس میں کون کون لوگ شامل تھے؟ ہمارے دوست ہو شروع میں، ہمارے سب لوگوں سے کنسنسس کے ساتھ. مطلب میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں نے یہ کام کیا، یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے. یہاں پر جو ہے نا ہر بندہ کہتا جی میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ ادارہ بنایا، میں نے یہ سیاسی جماعت بنائی، میں نے فلاں. اگر میں نہ ہوتا تو قبرستان بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے تھے کہ دنیا میری وجہ سے قائم ہے. تو یہ میں کا لفظ بھی نکالیں، ہیوملٹی تقاضا کریں ہم جو کچھ میں اکیلا کون کر سکتا ہے یہ کام. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو تصور ہے آپ کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ سود کے بغیر، اور بہت آپ اس کو فرملی بلیو کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں آپ ریاست مدینہ کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں کہ سود جو ہے ہمارے اسلام میں جو ہے مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو ریزن نہیں ہے اس کے بارے میں، دو رائے نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے اس کے ساتھ ایک ایسا ماڈل پیش کیا، کامیاب ماڈل، کہتے ہیں نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. آپ کو کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے نوازا، کامیابیوں سے کامیابیاں ملی ہیں، لیکن جیسا لفظ میں نے کہا کچھ خامیاں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جہاں آپ کا دل کرتا تو ہوگا، کڑتا ہے کہ یار یہ اوبیسلی سے. دیکھیں کامیابی کی وجہ جو ہے نا وہ میں نہیں ہوں، یا ہمارے دوست نہیں ہیں، یا ہم نہیں ہیں، ہماری ٹیم نہیں ہے. کامیابی کی وجہ از دی پاور آف دس آئیڈیا. ٹرو. دنیا کو لوگ فتح نہیں کرتے، آئیڈیاز فتح کرتے ہیں. صحیح. تو یہ آئیڈیا، اگر وہ آئیڈیا اس وقت کے سیاسی، سماجی، معاشی معاملات کا حل پیش کرتا ہو نا، تو پھر اس آئیڈیا کو وکٹری سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ تو خدا نے فرمایا ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں، سود کو کم کرتا ہوں. تو یہ جو ہمارا فنڈ ہے یہ صدقات فنڈ ہے نا. آپ صدقات دیتے ہیں، وہ جمع ہو جاتا ہے، آگے مل جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ میں صدقات کو بڑھاتا ہوں اور سود کو کم کرتا ہوں؟ آپ اگر نیک نیتی اور اخلاص سے کام کریں گے تو پھر یہ صدقات بڑھتے چلے جائیں گے. چند لاکھ سے شروع ہوا وہ 200 ارب پہ پہنچ گیا. تو یہ صدقات کے تصور کی فتح ہے، اس مواخات کے تصور. یہی بات ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ قوم بڑی سخی ہے، دینے پہ آئے تو بہت دیتی ہے، اور دنیا میں نام ہے پاکستان کا خیرات دینے میں بھی، لوگوں کی مدد کرنے میں بھی. لیکن اس قوم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ ہم بولتے ہیں اکثر، آویدہ ہوا بگڑے. آویدہ ہوا ہی بگڑے. اور قوم بھی کمال ہے
کہ ماشاءاللہ سود کے بغیر آپ پیسے لوگوں کو دے رہے ہیں. مجھے یہ بھی پتہ لگایا کہ آپ 99.99% لوگ آپ کو واپس بھی کرتے ہیں. اینڈ دس از الارمنگ اینڈ ویری سینسیشنل فگر کہ آپ کہتے ہیں. ورنہ تو آج ہم کسی کو دیں تو اس کے کل پتہ نہیں لگتا. یہ لگتا ہے کوئی آپ کی برکت ہے خداوند تعالیٰ کی, خاص طور پر آپ پر میں سمجھتا ہوں. جی ایبسلیوٹلی. دیکھیں میں نے پہلی بات کہی کہ یہ ایک تصور کی فتح ہے, دوسری اخلاص اور نیک نیتی کا دین ہے, اور اس کے اوپر چھتری ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جب آپ اس کی مخلوق کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے. ایک بنیادی نقطہ میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر پھول بویا ہے نا تو کانٹوں کی فصل نہیں لیں گے, نہیں دیکھتے. تو اگر آپ لوگوں سے محبت کریں گے وہ آپ سے محبت کریں گے, اگر لوگوں کی جیب کاٹیں گے تو وہ بھی جیب کاٹیں گے. اس وقت وہ خاموش ہو جائیں گے ڈر خوف کی وجہ سے, لیکن الٹیمیٹلی بالکل صحیح. تو ریاست کا جو ریلیشن شپ ہے نا سبجیکٹ کے ساتھ وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو مطلب آپ لوگوں کو پیار کریں گے وہ پیار دیں گے. اب آپ دیکھیں نا لوگوں کو اگر آپ استحصال کا نشانہ بنائیں گے, لوگوں کی عزت نفس چھین لیں گے, لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے, 30 سال آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو پاتا, تو ہاؤ ول یو ارن رسپیکٹ بالکل صحیح اینڈ لائلٹی. بالکل صحیح. مطلب ایک آدمی ہے, مزدور ہے, کسان ہے, مظلوم ہے, وہ راجن پور سے چلا, وہ ڈیرہ بگٹی سے چلا, وہ کہیں دور دراز نارتھ وزیرستان سے چلا, وہ اسلام آباد پہنچا, لاہور پہنچا, کراچی پہنچا, مطلب اس آدمی کی کوئی سنوائی ہی نہیں ہے. صحیح. تو کیسے آپ میں نے دیکھا ہے کہ آپ اپنی گفتگو کے اندر جو بھی آپ ماشاءاللہ پیغامات دیتے ہیں, گفتگو بڑی اچھی کرتے ہیں, اس میں عاجزی انکساری ہے, لوگوں کو خاص طور پہ انسپریشن دیتے ہیں. آپ شاعری کا بہت سہارا لیتے ہیں. شاعری ایسے لگتا ہے جیسے شاعری کے بغیر آپ کی گفتگو کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو کون سا شاعر آپ کو بہت پسند ہے؟ آپ نے اقبال صاحب کو پڑھا ہوگا, آپ نے فیض صاحب کو پڑھا ہوگا, آپ نے سرفراز صاحب کو پڑھا ہوگا, میر تقی میر کو پڑھا ہوگا, غالب صاحب کو پڑھا ہوگا. کون سا خاص جو ہے جسے کہتے ہیں جو آپ کی طبیعت کے عین مطابق اترتا ہے؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ شاعری زندگی میں حسن لے کے آتی ہے. صحیح. شاعری میں گداز ہے, لطافت ہے, ذوق ہے, اور شاعری کے اندر جو ہے نا, میں نے بہت شاعری پڑھی ہے. شاعری میں فلسفہ بھی ہے, شاعری میں تاریخ بھی ہے, شاعری میں وزڈم بھی ہے, شاعری میں ہماری خاص طور پر اردو شاعری میں تصوف بھی ہے, شاعری میں خدمت بھی ہے, ذات کے دکھ بھی ہیں اور کائنات کے دکھ بھی ہیں. صحیح. تو ہماری شاعری جو ہے نا دیٹ از دی ٹرو ایسنس اینڈ ریفلیکشن آف آور سینچریز اولڈ جو روایات ہیں اس کا وہ حاصل. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری پڑھے بغیر آپ درد مندی آپ کو نہیں مل سکتی, زندگی کا فلسفہ نہیں سمجھ سکتے آپ. تو بالکل نہیں سمجھ سکتے. تو شاعری میں پھر آپ نے اتنے اچھے اچھے شاعراء کا نام لے دیے, تو سارے ہی اچھے ہیں, سارے اچھے ہیں. کوئی ایک شعر, بھیا آپ کو آپ یقین کیجئے کہ ایک شعر کا بھی بعض اوقات اتنا گہرا تاثر ہوتا ہے کہ ساری ساری رات بندہ اس کی خوشی میں گزار دیتا ہے. جیسے میں کہوں کہ امجد ثاقب کے بارے میں بڑی مشکل سے ہوتا ہے جب ہمیں دیدہ ور پیدا. میں تو خیر اپنے بارے میں کسی یہ تو غلط فہمی کا شکار ہوں, لیکن کوئی شعر ایسا ہوتا ہے جو آپ کو بے چین کر دیتا ہے. اچھا, آپ ڈاکٹر تھے, ڈاکٹری آپ نے پڑھی, یعنی اس کا مطلب ڈاکٹر ہر آدمی نہیں بن سکتا, محنت درکار ہوتی ہے. آپ ظاہر ہے محنتی تھے, شروع سے طالب علم محنتی تھے, ڈاکٹر بن گئے. ڈاکٹری کرنے کے بعد آپ نے پھر آپ سول سروس میں آئے, اور سول سروس کو آپ نے 15-16 سال چھوڑ کے آپ ادھر آ گئے. یہ ڈاکٹری سے سیدھا سفر کیوں نہیں آپ نے اخوت کا کیا؟ یہ کیا کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا, یا بیوروکریسی میں آپ نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی کہ آپ نے کیا کہ میں نے غریبوں کا خیال کرنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے؟ دیکھیں سر, اس کی جو ہے نا بڑی طویل, اس کے لیے تو گفتگو چاہیے. بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے, وہ اپنی تلاش میں ہے, وہ اپنی خود شناسی کے مرحلے طے کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھنا چاہتا ہے. اچھا, اب چوائس آف پروفیشن پاکستان میں موسٹلی والدین کرتے تھے. اب تو خیر بچے نوجوان ہیں ہمارے, جب ہم کالج میں گئے تو والدین نے کہا بھائی ڈاکٹر کی بڑی عزت ہے, عزت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, خدمت بھی ہے, تو ڈاکٹر بن جاؤ. اب تو کہتے ہیں کہ جو بچہ چاہتا ہے اسے بننے دو. بننے دو, یہ ڈفرینٹ انسان بنے وہ انسان. واہ واہ, کیا خوب بات کی آپ نے, ماشاء اللہ.
تو وہ پھر والدین نے کہا ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بن گئے. اچھا ڈاکٹر بننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مائی ہارٹ اینڈ سول از ناٹ ان اٹ. مطلب ایک مصور ہے، اس کو آپ بینک کا مینیجر بنا دیں تو نہ وہ مصور رہے گا نہ وہ مینیجر کا کام کرے گا. تو انسان کو کام وہ کرنا چاہیے جو اس کے دل کی آواز ہو. بالکل صحیح ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا میرے دوست کچھ ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ یار تم چھوڑو سول سروس میں آ جاؤ. اچھا اس وقت کوئی مجھے منزل کلیئر نہیں تھی، کوئی مجھے نہیں پتا تھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور کسی راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں کسی راہ بر کو میں، مطلب کبھی یہ کر رہا ہوں کبھی یہ کر لو. ابھی آپ کے ذہن میں وہ پختگی نہیں. صحیح ہے. تو میں ٹھیک ہے جی، بڑی یہاں پر نیلی پیلی بتیاں اور یہ اس قسم کے روب دبدبا جو عام طور پر تصور تھا، تو ہم سول سروس میں آ گئے. یہاں پر بھی 15-20 سال گزر گئے تو گریجولی یہ احساس ہونے لگا کہ دس از ناٹ فار می. میں اسے سر افسر شاہی کہتے ہیں اور آپ اس کا حصہ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ افسر شاہی ہے؟ نہیں، یہ بھی ایک تاثر غلط ہے. دیکھیں ہم نے نا اپنی بیوروکریسی کو بہت بدنام کیا ہے. کچھ تو ہوتے ہیں جنوں میں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو یہ کچھ تو ہم نے خود غلطیاں کی ہیں، کچھ لوگوں نے ہمیں غلط سمجھا ہے. تو سول سروس میں یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، خدمت کرنے کے مواقع نہیں ہیں، لیکن وہ ہر شخص کے لیے تو نہیں ہے نا. اگر میرا دل کرتا ہے کہ جی میں آؤٹ آف باکس سلوشن لے کر آؤں، میں کوئی کریٹیو اپروچ لے کے آؤں، میں کوئی انوویشن کروں، تو آپ خود ایک اہم رکن رہے ہیں سول سروس کا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ تو سب سروینٹ ہیں رولز اور ریگولیشنز کے. اس میں کمیٹیاں بٹھا دی جاتی ہیں، مطلب آپ انڈیپینڈنٹ کوئی کام نہیں کر سکتے. آؤٹ آف باکس سلوشن تو آپ نہیں دے سکتے. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ بات طے ہے کہ جب آپ سول سروس میں تھے آپ نے ایک بہت بڑا ایک اہم میسیج یہ لیا کہ یہاں آپ کے دل میں کئی چیزیں موزن ہوتی ہیں، بڑے خیالات ہوتے ہیں کہ میں خدمت کروں، انسانیت کی خدمت کروں، لوگوں کے کام آؤں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی چیزوں کا جمہوریت کا شکار ہو جاتے ہیں، ماحول آپ کو وہ نہیں مل رہا ہوتا، آپ کو اپروولز نہیں مل رہی ہوتی، کانسنٹ نہیں مل رہی ہوتی. اس سے بڑھ کر سر، ایک سے بڑھ کر ایک انسانی جو رویے ہیں نا، مثال کے طور پر میں اسسٹنٹ کمشنر تھا تو میں عام طور پر گلی کوچوں میں چلا جاتا تھا، اسکولوں میں چلا جاتا تھا، لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا، عام لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا. تو میرے افسر تھے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ بڑا بلا کر کہا کہ بھائی آپ تو بیوروکریسی کے وقار کو خراب کر رہے ہو، آپ عام آدمیوں سے اس طرح ملتے ہو، ڈسٹینس رکھا کرو. واہ. مطلب آئی واز ایبسلیوٹلی شاکڈ کہ میں جس ڈسٹینس کو ختم کر کے ایک عام آدمی کے مسائل سمجھ کر اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ کیسا نظام ہے کہ جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ جتنا دور رہوگے تمہارا اتنا روب دبدبا ہوگا. تو سول سروس کا جو تھا نا جی کلونیل مائنڈ سیٹ، وہ شاید ابھی تک قائم ہے. ہمیں سکھایا گیا کہ we have selected you to rule this nation, rule this country. حالانکہ we are selected to serve this country. تو وہ سروس اور رول کرنا دو کانفلکٹ تھا جس سے پھر آپ آزاد ہو گئے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے اندر ایک بڑا پیارا دل ہے، خوبصورت محبت بھرا دل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دل ہر پاکستانی کے ایسا ہو جائے تو بہت ایک معاشرے میں ٹرانسفارمیشن آ سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے بڑے لوگوں کی آٹو بایوگرافی تو پڑھی ہوگی، قائد اعظم محمد جناح ہیں، مہاتما گاندھی صاحب ہیں، نیلسن منڈیلا ہیں، مدر ٹریسا ہیں، دلائی لامہ ہیں. تو آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ ابھی تو آپ ماشاءاللہ آپ نے کام کو بہت پھیلا دیا ہے، آپ نے یعنی ڈونیشن سے لوگوں کو کام کے لیے پیسے دیتے ہیں، اس سے آگے کاروبار بڑھاتے ہیں، آپ کو واپس کرتے ہیں، ایجوکیشن کی طرف آگے موسٹ امپورٹنٹ چیز. یہ جو لوگ ہیں یہ ملک کے دنیا کے پیس کے لیے کام کرتے رہے ہیں. کیسا لگتا ہے آپ کو کہ آپ دیکھتے ہیں اپنی منزل کو آگے آپ نے لیے نا، یہ جسے کہتے ہیں نا ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں یہ لوگ، ان کی کنٹریبیوشن سے آج دنیا ایسی اچھی ہے. تو آپ کو یہ سوال کہ ان میں سے آپ کو کون اچھا لگتا ہے، یہ سارے میرے ہیروز ہیں، یہ سارے میرے رول ماڈلز ہیں. گاندھی سے میں مثال کے طور پر کہوں کہ انکسار سیکھتا ہوں، نیلسن منڈیلا سے میں ڈٹرمینیشن اور فارگیونیس سیکھتا ہوں کہ دیکھیں 28 سال ایک شخص جیل میں رہا اور باہر اس نے نکل کے کہا کہ مجھے کسی سے پہ کوئی غصہ نہیں. 28 ایئرس، اندازہ کیجیے، مطلب فارگیونیس تو دیکھیں. قائد اعظم سے میں عزم، یقین،
انٹیگریٹی, اسٹیڈ فاسٹنس, سیلف میڈ آدمی. ٹھیک ہے. پھر مارٹن لوتھر کنگ, آپ اس سے انسانی بھائی چارہ, محبت, یونیورسل جو ہے نا اخوت. مدر ٹریسا, ایثار, قربانی, گداز, محبت, پیار, شفقت. اور 21ویں صدی کے جو دلائی لاما, وہ تو وہ his struggle against tyranny. مطلب یہ ہر بڑا آدمی جو ہے نا اس کی شخصیت میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو میسمرائز کرتی ہے. مثلا آپ ایک باغ میں چلے جائیں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ پھول سب سے اچھا ہے. صحیح بات. بہت سارے پھول ہیں, کسی کی خوشبو اچھی ہے, کسی کی پنکھڑی اچھی ہے, کسی کا رنگ اچھا ہے. تو یہ سارے کے سارے زندگی کے گلستان میں جتنے آپ نے نام لیے یہ خوبصورت پھول ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے ماشاءاللہ جو کام کیا ہے, یعنی اب اسکول ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے یہاں سیاستدان کہتے ہیں جی 3 کروڑ بچے باہر ہیں, اتنے بچے باہر ہیں. ہمارے یہاں تو ایک سے ایک بڑھ کے مسئلہ ہے. یعنی ہمارے یہاں نیولی بورن بچے جو ہیں, نوزائیدہ بچوں کی مرنے کی شرح, پاکستان ورسٹ کنٹری. میٹرنل جو ہمارے یہاں ڈیتھس ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتی ہیں. آگے اب یہ ایجوکیشن کا بھی مسئلہ ہے, سب سے بڑا اہم. آپ نے اس کو لیا ہے, یہ بڑا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. اور جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہر نسل کا بچہ, ہر قوم کا بچہ, ہر علاقے کا بچہ, ہر صوبے کا بچہ, 45 کے قریب ضلع کے بچے آپ کے یہاں ماشاءاللہ ہیں, اتنے سارے بچے جو ہیں آپ, تو ان بچوں کو دیکھ کر آپ بڑی روحانی خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ آگے نکلتے ہیں اور پھر جب ان کا ایک کریکٹر بنتا ہے, ایک ڈیولپ ہو کر, اور پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے جس کو لے کر آپ اس پیغام کو دیکھیں نا. ہماری جو یونیورسٹی ہم بنا رہے ہیں نا اس میں اس وقت جو ہمارا قصور کیمپس ہے اس میں 500 کے قریب بچے ہیں. یہ ہر صوبے کے بچے ہیں, نارتھ وزیرستان سے ہے, کوئی گلگت سے ہے, کوئی ڈیرہ, کوئی مختلف مذاہب کے بچے بھی ہیں, جی مختلف, کرسچین بھی ہیں, ویری نائس, اس میں ہندوز بھی ہیں, اس میں مسلم. ایک چھوٹا سا پاکستان ہے وہ. ایگزیکٹلی. تو وہاں پر اب جب آپ دیکھتے ہو اتنی ڈائیورسٹی ہے, پھر ایک قومی یکجہتی کا احساس پیدا ہوتا ہے. ہماری ایک جو ڈارمیٹری ہے نا سر جس میں بچے رہتے ہیں اس میں 4 بیڈز ہیں. ایک پہ سندھ کا بچہ بیڈ پہ, ایک بیڈ بلوچستان, ایک بیڈ پنجاب, ایک بیڈ کے پی. یعنی ہم ان کو آپس میں مل جل کر رہنا سکھاتے ہیں. یعنی ہم صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ایک نیشن ہیں, ہم ایک نیشن بن کے دکھاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو سمجھیں گے. اور وہاں پر جو بچہ پڑھتا ہے, پاکستان کے 200-300 شہروں سے آنے والے بچے, وہ ہر شہر میں اس کا ایک دوست ہوگا. تو یہ ہے ایک انٹیگریشن کا احساس. تعلیم کے جو باقی آپ نے باتیں بتائیں, تعلیم سے کیا کچھ ہوتا ہے, سوشل اپلفٹ ہوتی ہے, اکنامک اپلفٹ ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پہلو ہیں, تربیت, کردار سازی, اچھی سوچ, پھر اس میں قومی یکجہتی, محبت, انڈرسٹینڈنگ, تحمل, برداشت. مطلب اب ایک ڈیرہ بگٹی سے یا جعفر آباد سے یا شکارپور سے, یوب سے ایک بچہ آیا, اس نے لاہور دیکھا ہی نہیں ہے, تو اس کے ذہن میں پہلے کچھ اور تصورات تھے. جب وہ یہاں رہا تو وہ اور سول سروسز اکیڈمی بھی یاد آتی ہوگی. ایبسلیوٹلی. مطلب سول سروسز اکیڈمی کا ایک ایسا ایک ادارہ ہے, یا فوج بھی آپ سمجھ لیں, ایک ایسا ادارہ ہے کہ آپ وہاں پر ہر علاقے سے ارسپیکٹیو آف کاسٹ, کلر, کریڈ, آپ نے ایک معیار دیا ہے, اس پہ آپ نے بچے لینے ہیں, تو وہ ایک انسٹیٹیوشن بنتا ہے. تو یہ ہم بھی یہاں پر یہی کوشش کر رہے ہیں. فاؤنٹین ہاؤس ڈاکٹر صاحب آپ کا, میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ہارون رشید کو میں پرسنلی جانتا تھا, ان سے ملتا بھی تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی, کمال شخصیت تھے وہ, جتنا ڈیڈیکیٹڈ تھے. مجھے کہا کرتے تھے خان صاحب آج میں نے 300 پیشنٹ دیکھے, بہانی گنگا رام میں بھی دیکھتے تھے اور یہاں اس کلینک میں دیکھتے. آپ نے اس ادارے کی سربراہی سنبھالی, اس کو لے کے چل رہے ہیں آپ. معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ, غمزدہ لوگ, خاندان میں ٹھکرائے ہوئے لوگ, وہ جب وہاں آتے ہیں, آپ ان کے ساتھ عید کی نماز پڑھ کے وہاں جاتے ہیں, 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں, تو دل تو بہت بھر آتا ہوگا دیکھ کر. بات نہیں سر, دیکھیں وہ تو نیچرلی جب آپ کسی کو دکھ دیکھتے ہیں تو آپ خود بھی تو دکھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس جنم لیتا ہے کہ یار اس کے میں کتنا خوش قسمت ہوں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو چند لمحے اس کے پاس بیٹھنے سے اگر اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے تو اور کیا چاہیے. آپ یقین کیجئے کہ وہاں میں اس عید پہ چند دن پہلے جب میں وہاں پر گیا تو ایک لڑکا, اس کو میں گلے لگا ملنے کے لیے, وہ اس طرح ٹوٹ کے رویا. مطلب میں نے صرف گلے لگانے سے وہ رونے لگ پڑا, اور اتنا رویا. یعنی اس آغوش میں
نہ جانے اس کو محبت نظر آئی. واہ. مطلب میں دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس سے جو بغل گیر ہو رہا تھا وہ اس کو ختم کروں. وہ اتنا رو رہا تھا, اس کے اندر نہ جانے یہ غبار کب سے ہے, کسی نے اس کو گلے نہیں لگایا خان صاحب. مطلب یہی تو اصل المیہ ہے. معاشروں میں دولت سے یا دولت کے نہ ہونے سے معاشرے امیر اور غریب نہیں ہوتے. معاشرے امیر اور غریب ہوتے ہیں احساس کے ہونے سے. صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا, کہتے ہیں پاگل خانہ 4 نمبر جب بیٹھ جائے, پاگل خانہ ہے, پاگل خانہ کہتے تھے. آج یہ فاؤنٹین ہاؤس اس کا نام رکھا ہے. اس پاگل خانہ اور آج کے پاگل خانے میں آپ دیکھیں کہ ہم جس طرح 21ویں صدی میں قدم رکھ رہے ہیں آ کے. یہ فاؤنٹین ہاؤس سر یہ ہے نا, ہم کہتے ہیں یہ پھوار ہے محبت کی, یہ فاؤنٹین ہے محبت کا, احساس کا, درد مندی کا. تو کوئی شخص جو پاگل ہے نا وہ پاگل نہیں ہے, وہ وقت سے آگے نکل گیا ہے یا پیچھے رہ گیا ہے. بالکل صحیح. اور ہم نے اس کو اپنا نہیں بنایا, اس کو محبت نہیں دی, اس کو توجہ نہیں دی, اس کے پاس بیٹھے نہیں ہیں. اس کی دل گرفتگی دیکھیں نا, اس کا ٹوٹا ہوا دل ہے. تو آپ کچھ لمحے ڈاکٹر صاحب محسوس نہیں کرتے کہ یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ریاست کے کام ہیں یہ, ریاست کے سنبھالنے کے, جو ماشاءاللہ آپ اتنی خوبصورتی کے ساتھ, اتنی تندہی اور محنت کے ساتھ اور جانفشانی کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. ریاست میں جو این جی اوز کا رول ہے امپورٹنٹ, میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے واقعات ہوئے جہاں پر این جی اوز کی آمد اور یہاں کام کرنے پر سوالیہ نشان اور کچھ شکوک و شبہات بڑھا دیے. تو ریاست کو چاہیے کہ ان کو فروغ دے, کیونکہ ریاست کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے, ریاست کو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتی ہیں. کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کوئی بھی معاشرہ کی ترقی کے 3 ستون ہیں. ایک ہے پبلک سیکٹر یعنی ریاست کے ادارے, دوسرا ہے پرائیویٹ سیکٹر کاروباری ادارے, تیسرا ہے سول سوسائٹی. ٹھیک, آپ, میں, عام آدمی, مسجد, مدرسہ, اسکول, کوئی شخص جو نیکی کا کام کرتا ہے. تو یہ پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر اور سول سوسائٹی, ان کے امتزاج سے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے. تو تینوں کو اپنا کردار پارٹنرشپ میں کرنا چاہیے. حکومت اگر اس زوم میں آ کے جی یہ این جی او ہم نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی, ہم نے ان کی بات نہیں سمجھنی, گورنمنٹ شوڈ انٹر انٹو اے پارٹنرشپ. کیونکہ ہمارے جیسے غریب ممالک میں ریاست کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. اب ایسی اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تو 21ویں صدی کا منتر ہے. منتر بالکل. تو اگر آپ کے پاس دیکھیں نا, ساری سہولیات دے دیں, پیسہ دے دیں, بجلی مفت دے دیں, گھر بنا دیں, بٹ ان آور کنٹری, ہمارے جیسے جو اور ممالک ہیں, یہاں پر جب تک یہ پارٹنرشپ اور دوستی اور رفاقت نہیں ہوگی ان تینوں شعبوں کی, تو ہم ایک اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتے. تو اس لیے ہمیں اپنا اور پھر ایک اور چیز میں کہتا ہوں کہ اس تینوں کے درمیان میں ایک فرد بھی تو ہے. ہاں, میں ایک شخص کی حیثیت سے کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ مجھے بھی تو خدا نے پوچھنا ہے. مجھے خدا نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ تمہارے وزیر اعظم نے کیا کیا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کہ کافی سالوں سے آپ کا ماشاءاللہ نام پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ کو پہچانا جاتا ہے, ایکنالجمنٹس ہیں اور آپ کی عزت کی جاتی ہے, آپ کو ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے, اور آپ نوبل پیس ایوارڈ کے لیے بھی نامزد ہوئے. اب آپ مجھے شرمندہ کر نہیں سر, بات سر دیکھیے کہ یہ ایک بہت عزت کا مقام ہے. آج ہم عبدالسلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جی, وہ نوبل, اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے. تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے آ کے, لیکن کیا جب حکومتیں, نگران حکومتیں بنتی ہیں, کبھی کہ آپ نے کہا کسی نے کہ آپ بھی ہمارے چیف منسٹر بن جائیں یا پرائم منسٹر بن جائیں؟ ہم بننا بھی نہیں چاہتے. آپ بننا نہیں چاہتے, لیکن میں اگر کوئی بااختیار آدمی ہوں گا تو میں آپ کو ضرور بناؤں گا. اور بلکہ کیا آپ میں جو ہنر ہے, جو آپ کام کر رہے ہیں, مشکل کام ہے. حکومت چلانے میں تو آپ کے دست و پیر سب لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم حکومت میں نہیں آنا چاہتے یا میں کوئی عہدہ نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ میری خواہش ضرور ہے کہ جو کام ہم نے کیا, حکومت وہ کام سیکھے. وہ کام دیکھیں, این جی اوز کا کام ہوتا ہے, میں ایک ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں, این جی اوز کا کام ہوتا ہے ایکسپیریمنٹ کرنا, اس کو اسکیل پہ لے کے جانا ریاست کا کام ہے. صحیح. کیونکہ این جی اوز کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, صحیح, وسائل نہیں ہیں. اگر ہم نے ایک ایسا اسکول بنا دیا جس میں انٹیگریٹی بھی ہے, جس میں تربیت بھی ہے, جس میں تعلیم بھی ہے, تو حکومت کو اپنے اسکولوں کو ویسا بنانا چاہیے. ہم نے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ لوگوں کو بھکاری بنائے بغیر لائنوں میں لگا کر آٹا دینے کی بجائے آپ اتنے پیسے دے دیں کہ وہ خود سے کوئی کاروبار کر لیں, تو حکومت کو اس سے سیکھ کر اسی کام کو اسکیل پہ لے کے جانا چاہیے. وی انسسٹ آن آفرنگ آور اسسٹنس. ہم
عہدے کی تلاش میں نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاش آپ میں نہیں ہے, سیاست میں نہیں آنا چاہتے. سیاست دیکھیں, میں یہ بھی بات کئی دفعہ کہتا ہوں کہ سیاست سے بچ کے کام کرنا چاہیے, لیکن سیاستدانوں سے بچنا نہیں چاہیے. تو شرافت کی سیاست بھی ڈاکٹر صاحب ہوتی ہے نا؟ ساری سیاست شرافت کی سیاست ہے, لیکن یہاں ہمارے یہاں نہیں ہوتی. نہیں, میں تو اس سیاست کا قائل ہوں جو قائد اعظم نے کی ہے. اعظم نے کی ہے. کیا وہ سیاست نہیں ہے؟ سیاست تو عبادت کا ایک دوسرا نام ہے, سیاست بھی خدمت ہے نا جی. تو ہم نے ایک پاک اور پوتر تصور کو ایک غلط معنی دے دیے, ہم نے اس کو اپنی جسے کہتے ہیں کہ کم نگاہی سے اس کو گالی بنا دیا. یہ نہیں ہے. سیاست تو بہت بڑا سر ایک, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے بغیر ملکوں قوموں کی زندگی نہیں بدل سکتی. اب پولیٹیکل سائنس سائنس ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اچھے لوگوں کو آنا چاہیے, لیکن میں یہاں پر بھی یہ کہوں گا کہ جس طرح سول سروس میرے مزاج کے مطابق نہیں تھی, اس طرح ہو سکتا ہے سیاست بھی میرے مزاج کے مطابق. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ ایک کامیاب, ایک جسے کہتے ہیں یہ اخوت, ایک میں تو امپائر کہوں گا, یہ بھی ایک بہت بڑی سلطنت ہے, اس کو چلانا ایک, یہ جو آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹنگ سٹاف ہے, سپورٹنگ سٹاف ہے آپ کا, ظاہر ہے جو آپ کا مزاج ہے ضروری نہیں دوسرے آدمی کا مزاج ہو. یہ بڑا ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے اپنے ساتھ لوگوں کو سلیکٹ کرنا. یہ کیسے کرتے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. یہی چیلنج. یہ سپورٹنگ سٹاف, کولیبریٹنگ سٹاف نہیں ہے, دے آر آور لیڈرز. میں ان کو اپنے, دیکھیں لیڈرشپ کا ایک سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاؤ یو ٹرانسفر یور ویژن. ٹھیک ہے. اب آپ ویژن ٹرانسفر نہیں کرتے, اپنی سوچ اس بندے کو نہیں دیتے, اس کو انہی اخلاقی اقدار کا حامل نہیں بناتے, تو پھر آپ اس کا مطلب ہے انسٹیٹیوشن تو نہیں بنا رہے. تو آئی ایم ایکسٹریملی ہمبل ٹو سے کہ جو ہمارے ساتھی ہیں, 7,000 سے زیادہ ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ, تو وہ بھی اخوت کے اس فلسفہ میں رنگے ہوئے ہیں. ہم بہت محنت کرتے ہیں ان کو اخوت پڑھانے میں, سکھانے میں, ویلیوز دینے میں. میرا اب زیادہ کام جو ہے وہ آپریشن سطح کا نہیں ہے. صحیح. آئی ایم اے ویری ہمبل ٹیچر, میں ان کو سکھاتا ہوں. آپ بریفنگ ڈی بریفنگ سیشن کرتے ہوں گے ان کے ساتھ؟ بالکل, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ان کو, کیونکہ جب تک آپ ان کو وہ خوبیاں نہیں بتائیں گے کہ واٹ از دی سکسیس, زندگی کا مقصد کیا ہے, مقصد کیا ہے, اس ادارے کا مقصد کیا ہے. اس ادارے کی مثال کے طور پر جب ہم نے شروع کیا تو ہم بالکل فرش پہ بیٹھتے تھے, ننگے فرش پہ بیٹھتے تھے, ایئر کنڈیشن نہیں تھا, پنکھا ہوتا تھا, کوئی گاڑی, کوئی چیز. اب بھی ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں, لیکن بہرحال بہت سی آسانیاں بھی آئی ہیں. تو ہم موجودہ جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو ہماری امپلائیز ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ اپنے ماضی کو یاد رکھو. بس یہی ہے, جس نے ماضی کو بھلا دیا نا, مستقبل نے اس کو بھلا دیا. ڈاکٹر امجد ثاقب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور آپ سے جب گفتگو ہوتی ہے تو دل کرتا ہے کہ صبح سے شام تک گفتگو ہوتی رہے. آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے, شاعری ہے, آپ کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کر پیار محبت بھرا ہوا ہے, اور آپ کے ہاں عاجزی انکساری ہے. گفتگو کرتے ہیں تو یقیناً دوسرے آدمی کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل کی بات کر رہے ہیں, اور یہی شاید آپ کی کامیابی کی کنجی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر امجد ثاقب, بہت شکریہ سر. سیم ایئر سر, تھینک یو. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر امجد ثاقب, اخوت کے CEO, چیئرمین, فاؤنٹین ہاؤس کو بھی چلا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں بھی یہ ماشاءاللہ جھنڈے گاڑ رہے ہیں. میں کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابیاں نصیب کرے. لیکن ایک بات جو بڑی اچھی کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جب تک ایک غریب آدمی موجود ہے, ہم سب غریب ہیں. یہ جذبہ, یہ پیغام, یہ سوچ, میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے ملک کے حکمرانوں میں آ جائے, وہ سوچ لیں, تو یہ ملک جنت کا گہوارہ بن جائے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.